اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل سنت اس خطبے کو پڑھ کے انہوں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا۔ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا اور نہ فورس کرتا ہوں، نہ میرا کام یہ ہے کہ میں فورس کروں۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں ابھی ایک بدبخت مرتد، اس نے اپنے ہندو ہونے کا اعلان کیا، قرآن کے جو ہے وہ ناقص ہونے کا اعلان کیا کہ فلاں آیت نکال دو، فلاں آیت نکال دو۔ وہ جو بدنام زمانہ ہوا رشد کے مانند واجب القتل ہے، وہ بھی جو مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے، توجہ رکھیے گا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لہذا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کہیں پر بھی کیسے بھی ہو۔ تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس خطبے کو پڑھ کے شیعہ ہوئے، دو نام لے رہا ہوں میں۔ ایک ڈاکٹر عبد المنعم حسن کہتے ہیں بنور فاطمہ اہتدیتو، کتاب لکھی انہوں نے کہ میں فاطمہ زہرا کے نور سے ہدایت یافتہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں جب سنی تھا تو میں یہ خطبہ سن رہا تھا ایک مجلس میں بیٹھ کر، تو ایسا لگا جیسے میرے دل پہ آ کے تیر لگا ہو۔ وہاں سے میں نے تحقیق کرنی شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ مجھ پر حق منکشف ہوتا چلا گیا۔ دوسرا ہے ادریس حسینی، یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے ایک مفکر گزرے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی قد شیعنی الحسین، حسین نے مجھے شیعہ کر دیا۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں یہاں آ کے معذرت کے ساتھ کوئی یہ کہوں کہ جتنے اہل سنت یا موجود سب شیعہ، نہیں، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے، تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔